جی ویلکم بیک ناظرین. اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہم لوگ بات کرتے ہیں سیکنڈ ہاف آف دا پروگرام میں. آج جس مہمان شخصیت کو میں نے یہاں پر دعوت دی ان سے انالیسس کرواؤں گی جو بھی اس وقت سچویشن ہے ہمارے ارد گرد سواد کوآپریشن ہے, اس میں جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں ان کی فیسیلیٹیشن کے حوالے سے بات کریں گے. تھوڑا سا میں بلوچستان کے ایشو کو بھی ٹچ کرنا چاہتی ہوں, اس حوالے سے بھی پوائنٹ آف ویو لینا چاہتی ہوں. میرے ساتھ اس وقت یہاں پر زید حامد صاحب موجود ہیں. السلام علیکم, بہت شکریہ تشریف لانے کا, وقت دینے کا. ویسے جیسے ہم بات کر رہے تھے ابھی بریک میں بھی, تو ہم کافی سارے ایشوز جو ہم نے ڈسکس کر ڈالے ان 5 منٹ میں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں آپ سے بات کرنا شروع کہاں سے کروں. تھوڑا سا ڈونرز کانفرنس کے حوالے سے بات کرنا شروع کروں گی کہ کل جو ایک اسٹیپ لیا گیا ڈونرز کانفرنس کے حوالے سے, اس کے آؤٹ کم کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا آؤٹ کم آیا؟ حکومت اپنی کامیابیاں گنتی ہے اس بھیک سے جو اس کو ملتی ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ شرم کی بات ایک مسلمان قوم کے لیے, ایک مسلمان ملک کے لیے جس کی آبادی اللہ نے 17-16 کروڑ رکھی ہوئی ہو اور دنیا جہان کے خزانے ہمارے پاس ہوں, دنیا کے امیر ترین لوگ ہمارے پاس ہوں. ابھی تو کرائسس شروع ہوا ہے, ابھی بھیک مانگنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ ہم خود سنبھال سکتے ہیں بہت آسانی سے. کیا سوال ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ کیوں نہیں سنبھال سکتے؟ مجھے یہ بتائیے, ہمارے ملک کا صدر دنیا کا امیر ترین شخص ہے, ذرا پوچھ لیں انہوں نے اپنی جیب خاص سے کتنے پیسے دیے یتیموں کے لیے, کتنے پیسے دیے مہاجرین کے لیے؟ جب گھر کا وہ شاید اس پرنسپل پہ یقین رکھتے ہوں کہ ایک ہاتھ سے دوسرے کو خبر نہ ہو, کیا پتا آپ کو. جب انسان ارب پتی ہو اور اس کے بچے بھیک مانگنے لگے, یہ بات نہ عقل میں آتی ہے, نہ عزت وقار اور سیلف ریسپیکٹ کے مطابق ہوتی ہے. اس ملک میں حکمران جو ہیں ذاتی پرائیویٹ ویلتھ ان کی بلینز آف ڈالرز میں ہے. یہ پلیجز تو 200-250 ملین ڈالر کے ہوئے ہیں, یہ تو ان کا پیٹی کیش ہے, ان کا چینج ہے کہ جو ایسی اپنے ہوٹلوں کے عیاشیوں پہ خرچ کر دیتے ہیں اپنے ملازموں غلاموں کو دنیا میں عیاشیاں کروانے کے لیے. انہوں نے خود کتنا دیا ہے؟ یہاں پہ یہ بات بہت تکلیف دہ ہوتی ہے کہ یہ ایڈ جس کی بات کر رہے ہیں اس میں بہت سا قرض ہے, اس کے اندر بہت ساری شرائط پہ لونز آئیں گی. بے حرمتی بے عزتی جو ایک مسلمان قوم کی ہے وہ الگ ہے. سیلف ریسپیکٹ جب آپ حکمران وقت اپنی پوری قوم کی عزت نفس کی آبرو بیچ ڈالیں تو اس سے زیادہ ذلت اور حرمت کی بے حرمتی جو ہے کسی قوم کی نہیں ہوتی. تو کیا ان دی فرسٹ پلیس یہ اٹیمپٹ ہی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیے, کیا آپ نے اپنے ملک کے ریسورسز ایگزاسٹ کر لیے؟ نو. آپ اس وقت باہر جائیے اپنے دوستوں کے پاس کہ جب آپ اپنا پورا حق ادا کر چکے ہوں. اور دوسری بات کہ جو پیسے ہاتھ میں ہیں کیا وہ ٹھیک استعمال ہو رہے ہیں؟ جب بات یہ ہے کہ جب 2005 میں ایک زلزلہ آیا تھا اس سے ہمیں سبق مل چکا تھا کہ اتنے بڑے لیول پر جب کوئی کرائسس آتا ہے تو اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. اس میں اور اس میں تھوڑا سا کمپیریزن میں سمجھتی ہوں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ زلزلہ بتا کے نہیں آیا تھا کہ میں آنے لگا. جی, اور زلزلے کے بعد ہمارے پاس اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بننے تھے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنی تھی, پوری پلاننگ ہوئی تھی کہ اس قسم کے واقعات ہوں گے تو کیا ہوں گے. وہ جو اس وقت بلینز آف ڈالرز کے ایسٹس اینڈ ریسورسز آئے تھے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے, وہ کدھر چلے گئے؟ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی حساب کتاب نہیں ہے, کسی سے پوچھا نہیں جا رہا کہ آپریٹنگ پروسیجرز تم نے کتابیں لکھی گئی تھی, پالیسیز بنائی گئی تھی, افراد اپوائنٹ کیے گئے تھے کہ آئندہ اس قسم کا کوئی زلزلہ آیا, وہ سب کہاں چلے گئے؟ اور کوئی حساب پچھلا نہیں, مزید بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلا دیے ان لوگوں نے. اور جس طریقے سے مینجمنٹ ہو رہی ہے پریکٹیکلی سول گورنمنٹ کا تو وجود ہی نہیں ہے. جو جس قسم کے ڈس آرگنائزیشن, کرپشن اور مس مینجمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ, اور الٹیمیٹلی دوبارہ ایرا کو انہوں نے انوائٹ کر لیا. جنرل ندیم جو پہلے ایرا کے ڈائریکٹر تھے, بنگلہ سے وہ کور کمانڈر ہو کے واپس پورے گروپ کو لے کر آئے, اب ان کی بنائی ہوئی پریزنٹیشنز اور ان کی بنائی ہوئی اب وہ سارا سلسلہ دوبارہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. تو کوشچن ہے کہ اگر سارا کام فوج نے کرنا ہے تو سول ادارے, سول حکومت پھر کس کام کی ہے؟ اچھا, ڈسپلیس لوگوں کے حوالے سے آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سول حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی ہے, ساری سول سوسائٹی اور یہ جو مخیر حضرات ہیں, ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں, ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ. جی, مسلمان پاکستان بہت بڑا صدقہ دینے والا, چیریٹی دینے والا ملک ہے. ہم ذاتی طور پر اسلام آباد پنڈی شہر میں لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو ٹرک آفٹر ٹرک آفٹر ٹرک یہاں سے بھجوا رہے ہیں کیمپوں میں, اور اپنے طور پر, لیکن چونکہ وہ کسی آڈٹ, کسی اکاؤنٹ میں نہیں ہے, کسی حساب کتاب میں نہیں ہے, وہ خاموشی سے لے جاتے ہیں, تقسیم کر کے واپس آ جاتے ہیں. اپنے طور پہ تو اس ٹرائبل ایریاز کے لوگ بھی, بشاور اور اس کے آس پاس اور سرحد کے لوگوں نے بھی, کسی نے اسکولوں میں کیمپ کھولے ہوئے ہیں, کسی نے اپنے گھروں میں لوگوں کو جگہ دی ہوئی ہے. ایک محبت اور پیار کا ایک غیر معمولی مظاہرہ کیا جا رہا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سول حکومت ہے, عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تو کبھی بھی مشہور نہیں تھی مینجمنٹ کے لیے. ماشاءاللہ ان کا دوسرا کریڈینشیل جو ہے وہ کرپشن ہے. اور اس وقت ان دو صورتحال میں جب اربوں روپے ان کے ہاتھ میں آ رہے ہیں تو ان کے منہ سے رال ٹپک رہی ہے اس وقت. اچھا, تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا وہ کیوں ہے؟ کیونکہ لوگوں کو وہاں پہ کھانے کی جو فراہمی ہے وہ یقینی بنائی جا رہی ہے, وہاں پہ سارا سلسلہ ٹیکن کیئر آف ہے, سوائے بجلی کا پرابلم وہاں پہ ذرا زیادہ ہے. تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ چیزیں مینج نہیں ہیں؟ آپ کیمپوں میں جا کے دیکھ لیجیے. دا پوائنٹ از کہ مجھے لگنے کی بات نہیں ہے,
You go to the camps and you see the level of management that is taking place. और वही बात जो हमने कही थी कि अभी 2005 को इतना दूर तो नहीं है, 3-4 साल पहले की बात. क्यों फिर घबरा क्यों नहीं रही, क्यों नहीं संभाल रही इस चीज को? They cannot. देखिए ये जो इंसर्जेंसी, ये जो बगावत बर्पा हुई थी फ्रंटियर में, इसमें एक चीज आप नोट करेंगे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की और अवामी नेशनल पार्टी की खुरेज लड़ाई भी हो गई थी आपस में. ANP की तो सारी लीडरशिप को इन्होंने मार दिया था, उसकी सारी लीडरशिप तो मुल्क से बाहर है, बच्चों समेत गायब. और अब जाहिर है कि जब सेकंड टियर थर्ड टियर लीडरशिप वहां पे होगी, उनका टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टी का वैसे ही तबाह हो चुका था इस इंसर्जेंसी की वजह से, और ये सारे अपनी जान बचाने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे. तो जो कुछ इनके पास इवन इस आजमाइश के आने से पहले भी जो वक्त वो गुजार रहे थे, माशाल्लाह वो करप्शन में बहुत अच्छी खासी दे मेकिंग हे व्हाइल द सन वाज शाइनिंग ऑन देम, बिकॉज उनको मालूम था कि ज्यादा वक्त हुकूमत का हमारा है नहीं. और जिस लेवल के आइडियोलॉजिकल लोग हमारे मुल्क में सियासत में आते हैं, और यह आइडियोलॉजिकल में तंजिया कह रहा हूं कि जिस किस्म के लोग आते हैं, इज्जत नफ्स सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की तो किसी चीज से ये वाकिफ होते नहीं. मुसलमान का माल, उम्मत मुस्लिमा का माल, मुसलमान रियासत का माल जाती जेब समझ के इस तरह खर्च किया जाता है जैसे ये मुगल शहनशाह हैं सारे के सारे. तो इन लोगों से तवक्को हमें कुछ भी नहीं है. ये डोनर कॉन्फ्रेंसेस, ये पैसे जमा करने का मामला, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, इन सारों की तो ये आजमाइश लॉटरी निकल आई है. ये जो मुसलमान तकलीफ में है, इनकी लॉटरी है ये. अब ये मजीद पैसे खाएंगे. यानी जो एड आ रही है, मैं सिर्फ डायरेक्ट सवाल करता हूं कि ये हमारे हुक्मरानों ने, हमारे MNAs में, जो ईच वन ऑफ देम इज अ बिलियनियर, या पाकिस्तानी रुपए में या डॉलर्स में, कितने पैसे इन्होंने दिए? सदर मुमलिकत ने कितने पैसे निकाले? ये 220 मिलियन डॉलर तो इनका पेटी कैश है. कुछ हद तक पंजाब हुकूमत को तो क्रेडिट जाता है. दे हैव कंट्रीब्यूटेड, दे हैव. हुकूमत की कंट्रीब्यूशन और बात होती है, लेकिन अफराद अपनी जाती जेब से जब सदका निकालते हैं, इन्फाक फी सबिलिल्लाह करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अपने करोड़ों रुपए के खर्च रोक के अगर वो अल्लाह की राह में इस वक्त दे दें, हुकूमतों का देना तो मुसलमान का पैसा है, टैक्सेस का पैसा है, अपनी जाती जेब से कहां निकाला तुमने? यानी अगर मैं इस चीज से ये एक कंक्लूजन निकालूं कि अभी तो लोग डिस्प्लेस्ड हैं, जो सूरत हाल है वो आपके सामने, और बहुत सारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वहां पे काम कर रही हैं. जब ये ऑपरेशन इंशाल्लाह सक्सेसफुली खत्म होता है, जब दोबारा उनको वहां पे वापस से जाकर रिस्टोर करने की बात आएगी, तो सूरत हाल ज्यादा खराब हो जाएगी. इनसे मैनेज नहीं होना. फिर देखिए बात यह है कि कौम को ये तरबियत देने की भी जरूरत है कि भीख मांगना बंद करो. जिस तरह हमारे हुक्मरान भीख मांगते रहते हैं, उस तरह हमारी कौम को भी आदत लग गई है, और हर कोई हाथ पे हाथ रख के मुंतजर फरदा इंतजार करके बैठता है कि हुकूमत कुछ देगी तो कुछ मिलेगा. अपने कुव्वत बाजू पे, सेल्फ रिस्पेक्ट पे, इज्जत पे, गैरत पे, डिग्निटी पे कोई एतबार करना कौम ने खत्म कर दिया. हमको दोबारा वो पैगाम देना है जो इकबाल का खुद ही का पैगाम था कि देखो, इकबाल अपने कलाम में कहते हैं कि अगर तुम तेज धूप में भी खड़े हो और खिजर भी आके तुमको पानी का गिलास पेश करें, पानी दें, तो इनकार कर दो, अपनी इज्जत कॉम्प्रोमाइज नहीं करो. और यानी इतना गैर मामूली पैगाम जो सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत का है कि अपनी खुदी ना बेच, अपनी खुदी को, सेल्फ रिस्पेक्ट को ना बेचो. जब वो ये कहते हैं कि उस रस से मौत अच्छी जिस रस से आती हो परवाज में कोताही, तो ये पैगाम कौम को देने की जरूरत है. यार देखो, एक आजमाइश आ गई है, एक मुश्किल है, एक टेस्ट आया है. इसका मतलब ये नहीं है कि हम भिखारी बन जाएं, भीख मांगने लगे, हर कोई हाथ फैला. तस्वीरें जो हम देखते हैं कि सारे लोगों के हाथ फैले हुए एक एक रोटी के लिए, हमें बड़ी रूहानी तकलीफ होती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत कौम की इतनी मजरू होती है इससे. इन लोगों को अगर खाना भी खिलाना है तुम लोगों ने, तो इज्जत नफ्स के साथ खिलाओ. और